گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار۔ آزادی کی خوشیاں یوں نہیں مناتے جیسے عام منا رہے ہیں، یوں نہیں مناتے جیسے یہ لڑکے منا رہے ہیں، یوں نہیں مناتے جیسے یہ لڑکے اور لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ان کے پروفیسر بھی، ان کے اساتذہ بھی، وہ بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ یہ کیا درس دے رہے ہیں نئی نسل کو؟ باجے بجا رہے ہیں، سونے والوں کی نیند حرام، بیماروں کی نیند حرام، اتنے باجے اتنے باجے اتنے باجے، اوپر والے بھی کر رہے ہیں، نیچے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھانے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھنے والیاں بھی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تمہاری نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میں اپنا عذاب تم پہ مسلط کر دوں گا۔ چنانچہ آج ہم پہ عذاب مسلط ہے، ہمارا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہمارا روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور ہم گیس کی قلت کے عذاب میں مبتلا ہیں، فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہیں، لسانی اور قومی علاقائی جھگڑوں، نفرتوں اور عداوتوں کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ کوئی گھر مجھے ایسا بتائیے جہاں سارے محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی ایک آدمی ایسا دکھائیے جو بالکل فٹ ہے، کوئی بیماری نہیں اس کو، کوئی تکلیف نہیں اس کو۔ یہ عذاب ہے بھائیوں، یہ پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، بجائے اس کے کہ اس 14 اگست کو سب کے سب مسجدوں میں آتے، آ کے جھک جاتے، آ کے روتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا ملک دیا جہاں اذان پہ پابندی نہیں، نماز پہ پابندی نہیں، برقعے پہ پابندی نہیں، داڑھی پہ پابندی نہیں، سچ بولنے پہ پابندی نہیں، اسلام کی اشاعت پہ پابندی نہیں، آپ نے ہمیں ایسا ملک دیا۔ بجائے اس کے آ کے روتے اللہ کے سامنے، ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے، ترانہ ضرور پڑھیں لیکن میوزک کے ساتھ کیوں؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ اگر میوزک کے ساتھ ترانے پڑھنے تھے، اگر لڑکے لڑکیاں نچانے تھے، اگر مندروں کو آباد کرنا تھا، اگر یہی برائیاں کرنی تھی تو بھئی وہاں سے علیحدگی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں ہو جاتے۔ اور یہ 6 لاکھ انسان جو ذبح ہوئے سکھوں کے ہاتھوں، ہندوؤں کے ہاتھوں، اور ہزاروں بچیاں جن کی عزتیں تار تار ہوئی، کیوں؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا، یہی کچھ کرنا تھا تو یہ تو بہت اچھے طریقے سے وہاں ہو سکتا تھا۔ ہندوستان میں تو زنا کے مواقع زیادہ تھے، ناچنے کے مواقع زیادہ تھے، گانے کے مواقع زیادہ تھے، بلکہ انڈین گلوکاروں کی آوازیں تو پاکستانی گلوکاروں سے زیادہ اچھی ہیں۔ انڈین ایکٹر پاکستانوں کے ایکٹروں سے بڑے ایکٹر ہیں، انڈین فلمیں پاکستان کی فلموں سے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ ملک ناچنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ گانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ لڑکیاں لڑکے نچانے کے لیے نہیں بنایا گیا بھائیو، یہ مسجدیں آباد کرنے کے لیے بنایا گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا، اپنی ماں بیٹی کی عزت، عصمت اور برقعے کو بچانے کے لیے بنایا گیا۔ لیکن ہمارے اوپر والے بھی، ہمارے نیچے والے بھی سارے ایک بہاؤ میں بہ گئے، ان سب کو مادیت کی ہوا لگ گئی، ان سب کو مغرب کی ہوا لگ گئی، یہ سب کے سب انگریز سے متاثر ہوئے اور ہندوؤں سے متاثر ہوئے، کافروں سے متاثر ہوئے، اپنے دین کو بھلا کر انہوں نے ان کے طریقے اپنا لیے، اور یہ اپنے لیے بھی عذاب کو دعوت دے رہے، اوروں کے لیے بھی عذاب کو دعوت دے رہے۔
یہ جو بیچارے سیدھے سادھے نمازی دیانتدار اللہ کو راضی کرنے والے، یہ بھی ان کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس لیے جو اس ملک کا دوست ہے، جو اس ملک کا دوست ہے، جو اس ملک سے پیار کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ نافرمانی کی زندگی چھوڑے، توبہ طائب ہو جائے، کبائر سے توبہ کرے، بددیانتی سے توبہ کرے، چوری سے توبہ کرے، ڈاکے سے توبہ کرے، رشوت سے توبہ کرے، سود سے توبہ کرے، ننگی فلمیں دیکھنے سے توبہ کریں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے توبہ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ پورے حیدرآباد میں، کراچی میں اور پورے ملک میں بے حیائی پھیلانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے؟ بھائیوں، یہ ہمارے اپنے گھر کے بچے ہیں جن کی ماں نے تربیت نہیں کی، باپ نے تربیت نہیں کی، باپ نے صحیح اور غلط سمجھایا نہیں، اور اچھا اور برا سمجھایا نہیں، حق اور باطل سمجھایا نہیں، اس لیے بس وہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کم از کم نیت کرو کہ آزادی کا شکرانہ ایسے ادا کریں گے جیسے حضور نے ادا کیا تھا۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ اب تک نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ یہ ملک تو بنایا ہی نمازوں کے لیے تھا، بھائی اب نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک تو انٹرنیٹ کا غلط استعمال چل رہا تھا، لیکن اب جب یہ سنا کہ یہ ملک تو بنایا ہی حیا کے لیے تھا، پردے کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا اور دین کے لیے تھا، جب یہ سن لیا تو آج توبہ کر لی کہ یا اللہ، ہم نے یہ، ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا اس لیے تھا، ہم نے اس کو بھی گندا کر دیا، وہ تو گندا تھا، ہم نے اس کو بھی گندا کر دیا، ہم نے تو اس کو بھی گندا کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا پاک آستان۔ آستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، پاک کہتے ہیں پاک کو، رہنے کی پاک جگہ، رہنے کی پاک جگہ، رہنے کی پاک جگہ۔ مجھے بتائیے یہ رہنے کی پاک جگہ رہی ہے؟ ایک دستخط آپ رشوت کے بغیر نہیں لے سکتے، اپنا حق آپ بغیر پیسے دیے نہیں لے سکتے۔ اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو کسی پاک دامن معاشرے میں آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے۔ اپنے بیٹے کو ایک پاک دامن معاشرے میں آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے۔ ایسا یونیورسٹیوں کا ماحول بنا دیا گیا، ایسا کالجوں کا ماحول بنا دیا گیا، ایسا چاروں طرف ماحول بنا دیا گیا کہ ہم اپنا دین بچا ہی نہیں سک رہے، اور اس کا نام تھا پاک آستان۔ یہ پاک آستان نہیں رہا، اب یہ ناپاک آستان بن گیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کو پاک کریں تاکہ یہ دوبارہ سے پاک آستان بن جائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر کو پاک کریں، اپنے محلے کو پاک کریں، اپنے وجود کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن وہ لائے گا جب ہم سب کے سب مل کے اس پھنسی ہوئی گاڑی کو دھکا لگائیں گے اور اس سارے گندے آنگن کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو دوبارہ سے پاک آستان بنا دے۔ تو آپ اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا تو اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں، یا اپنے نبی کے طریقے سے اعلیٰ کسی اور کا طریقہ لا کے دکھائیں تاکہ ہم سب اس کو فالو کریں۔ جب آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں، نبی کے طریقے سے بڑا کسی کا طریقہ نہیں، تو پھر اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ کیا یہ آزادی میں عیاشیاں کرنے والے سارے اب تک زندہ ہیں؟ سارے مرا گئے۔ پچھلے 14 اگست کو کتنے عیاشی کرنے والے تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ کوئی ان کی قبروں میں جا کے پوچھے کہ ان کے ساتھ آج کیا بیت رہی ہے۔
اس لیے آج تک جو غلطیاں کی ہیں اس پہ توبہ کریں، اپنے سارے معاشرے سے توبہ کرائیں، ہر ایک کو سمجھائیں، بھئی یہ باجے کہاں سے لائے ہو بتاؤ تو صحیح، کس نے سکھائے تم نے باجے؟ یہ رقص اور ناچ اور گانا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ یہ ملک تم نے کس لیے بنایا تھا؟ کچھ تو سوچو۔ مجرم ہیں پاکستان کی ساری عوام، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور ان 6 لاکھ انسانوں کی بھی جنہوں نے اس ملک کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی عزتیں قربان کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنا سب کچھ لگایا۔ ان سب کے مجرم ہیں، ان سب کا سامنا قیامت کے دن کرنا پڑے گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پچھلی زندگی کی کوتاہیاں معاف کرے اور آئندہ صحیح معنی میں مسلمان بن کر اس ملک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔